درود و صلوات پڑھنے کے بڑے خاص قسم کے مواقع بھی ہیں۔ ویسے تو ہر وقت انسان کو پڑھنا چاہیے، ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود وغیرہ پڑھتا رہے۔ تو خاص جو مواقع ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کو یاد کیا جائے اس کے بعد صلوات ضرور پڑھی جائے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کا تذکرہ۔ اسی طرح سے ہر نماز کے بعد، تقریر و خطاب کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی انسان تقریر و خطاب کو ختم کرے، جب بھی آپ سنتی بھی ہیں ہمارے یہاں بھی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے خصوصی موارد میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ہر دعا کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور بلکہ روایات کے اندر یہاں تک ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم سے مانگی جانے والی ہر دعا آسمان پر روک لی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یعنی کوشش کریں کہ ویسے تو ایک روایت ہم شاید اگلی نشست میں پیش کریں گے، اس میں دعا کے اول میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی صلوات بھیجی جائے، تو وہ تو اس کا پھر کوئی ہو ہی نہیں پاتا کوئی ایسی چیز کہ وہ دعا پھر قبول نہ ہو، کوئی اس کے اندر آبسٹیکل، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور بالکل قبول ہو جائے گی۔ تو وہ دعائیں البتہ آسمان پر پہنچنے سے روک لی جاتی ہیں جن کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود و سلام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خدا کی ثنا اور رسول اللہ پر درود سے قبل دعا کی وہ اس شخص کی مانند ہے جو ڈوری کے بغیر کمان کھینچ لے، یعنی تیر پھینک رہا ہے اور وہ ڈوری اس کے اندر نہیں ہو کہ تیر آگے جا ہی نہیں پائے گا، ذرا سا آگے جا کر گر جائے گا، کبھی ہدف پہ نہیں لگے گا۔ تو اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اور رسول اللہ پر درود بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنی دعائیں کرنی چاہیے۔ تو ہر دعا کے بعد اس لحاظ سے، اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد و آل محمد پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول کرے گا جب تم انہیں یاد کرو گے، ان پر درود بھیجو گے اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھو گے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو درود کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پانچواں وہ مقام کے جس پر خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو موقع ہے درود بھیجنے کا وہ ہے بھولی ہوئی چیزوں کی یاد آوری کے لیے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی علی محمد وآلہ محمد، جو شخص کسی چیز کو بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجے تاکہ اسے وہ چیز یاد آ جائے۔ بہت لوگوں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، کوئی چیز گم گئی ہے، مل کے ہی نہیں دے رہی ہے، آپ درود پڑھتے جائیں اور ڈھونڈتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی وجہ سے اس کو درود کو اچھی یادداشت کے لحاظ سے بھی بہت معاون سمجھا جاتا ہے۔ انسان جو کثرت کے ساتھ درود بھیجتا رہے اس کا حافظہ بھی قوی رہتا ہے۔ ایک اور موقع جو ہے اس کا آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ بعض اوقات طواف کعبہ اور زیارت امام رضا میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وقت کون سی دعا پڑھیں؟ انہوں نے جواب دیا شور اور رش سے نجات کے لیے درود پڑھنا بہت مفید ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے، دیکھیے بہت سارے چیزیں رش اور گھبراہٹ میں، آیت اللہ عراقی کی بیٹی جب حج کرنے کے لیے گئی تھی تو اس وقت اتنا زیادہ ظاہر رش سے بہت پریشان ہوئی، پھر نامحرم کے جسم سے بھی ٹچ ہو جاتا ہے وہاں پر، تو یا حفیظو یا علیمو یا علیمو یا خبیرو، یا علیمو یا خبیرو کی زیادہ شہرت ہے کہ اگر درود یہ جو طواف کرنے کے دوران جس وقت رش ہو اور اس وقت یا علیمو یا خبیرو پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا ایسا لگا میرے ارد گرد کوئی حالہ سا آ گیا ہے اور لوگ اس کے اطراف اس حالے کے باہر ہیں، اور میں اس میں یا علیمو یا خبیرو کا ورد کرتے انتہائی آسانی کے ساتھ میں نے طواف اپنا مکمل کیا۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس میں اگر شور بہت زیادہ ہو، رش سے نجات کے لیے ایسا نہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے وہاں سے یا نکل جائیں گے، بلکہ انسان کو اس درود پڑھنے کی وجہ سے ایک آسانی مل جائے گی کہ وہ اس شور میں اور اس رش کے اندر بہت زیادہ دبے گا نہیں، یا اس کو زیادہ گھبراہٹ اس میں نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ان سب چیزوں کے یعنی ویسے فائدے بھی ہیں، مادی فائدے بھی ہیں ان چیزوں کے، ایسا نہیں ہے کہ بس عالم آخرت کے لحاظ سے نہیں، دنیا اور دین دونوں کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے درود پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ پر ہر جگہ صلوات بھیجنی چاہیے، چھینک جس وقت لیتے وقت بھیجنی چاہیے، حیوانات کے ذبح کرنے کے وقت، اور دیگر اور مواقع بھی ہیں کہ جہاں پر صلوات بھیجنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو ہر وقت کوشش کرے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہو وہ صلوات بھیجے۔ اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ درود یا صلوات جو ہے یہ تسبیحات اربع کا معادل ہے۔ یعنی اچھا دیکھیے تسبیحات اربع کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واو واو سب میں لگا دیں آپ تو یہ تسبیحات اربع بن جائیں گی۔ اچھا سبحان اللہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی اللہ منزہ ہے ان تمام باتوں سے کہ جو مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، جو اس میں نہیں پائی جانی چاہیے۔ یہاں پر تسبیح ہے، الحمدللہ یہاں تحمید ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے۔ اچھا سبحان اللہ یعنی اللہ تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ جس وقت انسان سبحان اللہ کے بعد والحمدللہ کہتا ہے تو توحید افعالی کی طرف اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو توحید صفاتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو توحید ذاتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں ان کو متعلق کہا جاتا ہے یہ اسی تسبیحات اربع کے اوپر چاروں کونوں کو استوار کیا گیا ہے۔ اتنا عظیم ذکر ہے پروردگار عالم کا، اس کا معادل ہے امام علی رضا فرما رہے ہیں یہ درود بھیجنا۔ تو کس قدر یہ عظمت والا درود ہے کہ تسبیحات اربع جو اللہ کی تسبیح اور اس کی توحید افعالی، توحید ذاتی اور توحید صفاتی کا جو مظہر ہے وہ جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے درود کو قرار دیا گیا ہے۔ تو کس قدر یہ عظمت کا حامل درود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں تو ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بہت فقر و فاقہ غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ اگر تو مجھ پر اور میری آل پر بہت زیادہ درود بھیجے تو تو غنی ہو جائے گا۔ یعنی غنی ہونے کا، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی فقر و فاقہ دور ہونے کا ایک نسخہ پیغمبر اکرم نے یہ بتایا۔ اچھا جہاں یہ رزق کے حوالے سے بات آئی ہے اور غربت دور کرنے کے لحاظ سے بات آئی ہے، آج کل یہ اس قسم کا بہت دورہ چل رہا ہے، یعنی لوگ مالی لحاظ سے کافی پریشان ہیں، تو ایک ذکر اور اس سلسلے میں اس دوران جو ہے وہ بتا دیا جائے، وہ ہے جو کہ ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پر قرض بہت ہو گیا ہے، تو آپ کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنے قرض کو ادا کر سکوں۔ رسول اللہ نے کہا میں تم کو ایک ایسا ذکر بتاتا ہوں کہ اگر تم اس ذکر کو پڑھو گے تو تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور وہ ذکر کون سا ہے؟ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ اس کے اندر وہ اغننی نیچے لکھا ہوا ہے، اس کے بجائے جو اصل روایت میں ہے وبفضلک عمن سواک، یعنی آخری والی جو لائن ہے دوسری، اس میں اغننی نکال دیں، وبفضلک عمن سواک، یعنی پروردگار اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، مجھے حرام سے تو بچا لے، مجھے حلال عنایت کر کے، اور پروردگار مجھے لوگوں اس کے آگے کہ میں ان سے بے نیاز ہو جاؤں، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے تو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یعنی ایک بہت بہترین قسم پر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو تمہارا قرض خواہ کوہ صبر کے برابر بھی کیوں نہ ہو ادا ہو جائے گا۔ یمن کا ایک پہاڑ ہے کوہ صبر، آج بھی ہے، اور یہ یمن کا سب سے بڑا پہاڑ، یعنی آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بھی بالکل ایک نقطے کے برابر نیچے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اتنا بلند پہاڑ ہے۔ کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم پر اتنا زیادہ قرض بھی ہے تو وہ تمہارا ادا ہو جائے گا، چاہے وہ کوہ صبر کے برابر ہی کیوں نہ قرض ہو، یعنی اتنا زیادہ قرض۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، تو یہ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ مجھ پر، شیخ بھائی وہ ہیں جن کا حرام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ان کی قبر ہے، اللہم صلی علی محمد۔ کہہ رہے مجھ پر اتنا زیادہ قرض ہو گیا تھا کہ 1500 مسقال سونا مجھ پر قرض ہو گیا تھا، اور میں اتنا پریشان تھا، قرض خواہ مجھے بار بار تنگ کر رہے تھے، میرے اپنے کاموں کے اندر بھی بہت، علمی کاموں کے اندر بھی بہت حرج ہو رہا تھا۔ اور جب یہ روایت میری نگاہ سے گزری اور میں نے اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک پڑھنا شروع کیا
تو اتنی جلدی میرے غیب سے اسباب مہیا ہوئے، قرض ادا ہو گیا کہ میں آج تک حیران ہوں کہ قرضہ ادا کیسے ہوا، اس قدر، یعنی اس لحاظ سے۔ اور یہی آیت اللہ محسن امین عاملی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ والی روایت پڑھی ہے، صاحب اعیان الشیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت زبردست ایک کتاب لکھی تھی کہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ شیعوں میں کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں گزری ہے، تو انہوں نے اوائل اسلام سے لے کر اور اپنے زمانے کے دور تک اتنی زیادہ اس کی سینکڑوں تک جلدیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں اعیان الشیعہ کی، اور ابھی تک ظاہر یوں مکمل نہیں ہوئی کہ شخصیات آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایک جملہ یعنی انہیں اپنی غیرت کے خلاف لگا کہ شیعوں میں کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں گزری، ہم اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سینکڑوں جلدیں اس کی جو ہے وہ بن گئی ہیں۔ ان کو صاحب اعیان الشیعہ کہا جاتا ہے، محسن امین عاملی۔ یہ کہتے ہیں میں نے جب سے یہ اپنی نمازوں کے اندر یعنی قنوت کے اندر اللہم اغنینی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک مجھے رزق کی کبھی کوئی تنگی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت زبردست ہے، کیونکہ صلوات کے لحاظ سے تو ذکر آئے، تو میں نے سوچا کہ پیغمبر نے ایک ذکر یہ بھی تعلیم فرمایا ہے، تو یہاں پر اس کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا جائے۔